حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا نوح، ہم نے 950 سال کی لمبی چوڑی زندگی تم کو عطا فرمائی، اس زندگی کو آپ نے کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ یا اللہ 950 سال کی زندگی کو ایسے محسوس کی جیسے کسی گھر کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اتنی بڑی زندگی ہے لیکن کتنی چھوٹی لگ رہی ہے، اتنی چھوٹی۔ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ 950 سال کی جس نے عمر پائی، اس کو 950 سال کی زندگی اتنی چھوٹی لگ رہی ہے۔ میرا عزیزو، ہماری زندگی کتنی ہے؟ میرا اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی جو زندگی ہے، جو عمر ہے، وہ 60 سے 70 سال کے درمیان۔ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی چلا جاتا ہے اور کوئی 100 سال بھی زندہ رہتا ہے، لیکن اوسطاً ایوریج جس کو کہا جاتا ہے نکالی جائے، ہماری زندگیاں 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہو۔ اب 60-70 سال کی زندگی میں سے کسی کے تو 40 کے اوپر ہو گئے، میرے تو ہو گئے 40 کے اوپر، اور کوئی 50 کے اوپر چلا گیا اور کوئی 55 کے اوپر چلا گیا۔ تو اب جس کی 40 سے اوپر ہو گئی، 50 سے اوپر ہو گئی، 55 ہو گئی، وہ تو یہ سمجھے کہ ہماری عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر سے غروب ہوتے دیر لگتی ہے؟ نہیں۔ عصر کی نماز ہوئی، فوراً مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ اور مغرب کی اذان کب ہوتی ہے؟ جب دن کا سورج ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، ہماری زندگی کی عصر کی نماز ہو گئی، اب مغرب ہونے کے اندر میں کچھ دیر نہیں لگی۔ ہماری زندگی کا سورج اتنی جلدی غروب ہو جائے گا اور اتنی جلدی ڈل جائے گا جیسے عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت رہتا ہے۔ حضرت نے کتنی اچھی بات بیان فرمائی۔ حضرت نے بیان فرمایا، دنیا کے اندر، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا کے اندر میں رہنا ہے۔ اور ہماری دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بیان کیا جائے، حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے، آخرت کی زندگی دنیا کے مقابلے کے اندر میں آخرت کی زندگی کا ایک دن 50,000 سال، اور کسی روایت میں 70,000 سال کے برابر آخرت کا ایک دن۔ تو اس حساب سے ہماری 100 سال کی زندگی 2.5 منٹ کی ہوئی۔ کتنی منٹ کی ہوئی؟ 2.5 منٹ۔ اور 2.5 منٹ کی زندگی کے لیے ہم کتنے پریشان ہو رہے۔ حضرت نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی، 5 باتوں میں پہلی بات، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی کہ ہمیں اس دنیا کے اندر میں رہنا ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو جتنا آخرت کے اندر میں ہمیں رہنا ہے۔ آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ رہنا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دی جاوے اور ایک چڑیا اس کے اوپر مسلط کر دیا جاوے جو 1000 سال میں ایک دانہ اٹھا کر کے لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ اٹھا کر کے لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے تیسرا دانہ اٹھا کر کے لے جائے۔ حضرت نے یہ لکھا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کروڑوں سال کے بعد، اربوں سال کے بعد، خربوں سال کے بعد، ایک دن ایسا آئے گا سارے دانے رائی کے ختم ہو جائیں گے۔ آخرت کی زندگی اس سے بھی کہیں زیادہ لمبی چوڑی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین آخرت کے لیے اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے۔ یوں لکھا ہے کتابوں کے اندر میں کہ جب پورا دن محنت کر کے، محنت یعنی عبادت کر کے، جب اپنے بستر کے اوپر سونے کے لیے آتے تھے، لیٹنے کے لیے آتے تھے، آرام کے لیے آتے تھے، عبادت کر کے اتنے تھک گئے ہوتے، اتنے تھک گئے ہوتے
کہ جیسے اونٹ گھسٹ گھسٹ کر کے آتا ہے، ویسے ہمارے بزرگان دین عبادت کرتے کرتے اتنے تھک جاتے تھے کہ اپنے بستر کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر کے آتے تھے۔ اور ایک آخری بات بتا کر کے بات ختم کروں، ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے 70 یعنی 70 سال کی عمر ہے اور روزانہ 70 طواف کرتے۔ کتنے سال کی عمر ہے؟ 70 سال کی عمر ہے اور روزانہ کتنے طواف کر رہے؟ 70 طواف، اور ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے۔ 70 طواف کے کتنے چکر ہوئے؟ 490 چکر ہوئے 70 طواف کے۔ اب روزانہ کے 490 چکر کاٹنا 70 سال کی عمر میں، اندازہ لگاؤ کیسی مشقت ہوگی۔ حساب لگایا جائے 13 سے 14 کلومیٹر کا یہ سفر ہوگا، یہ چکر جو ہوں گے وہ 13 سے 14 کلومیٹر۔ 70 سال کی عمر میں اتنی مشقت، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ہوتی ہے، تو 70 طواف کی کتنی رکعت ہوئی؟ 140 رکعت۔ ہمارے بڑے اتنی محنت کرتے ہیں کس کے لیے؟ آخرت۔ میرا عزیزو، چھوٹی سی زندگی ہے، آج زمین کے اوپر ہے، پتہ نہیں چلے گا ہم کب زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ اس کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کر لے وے، عبادت کر لے وے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لے وے، پھر قبر میں آرام ہے اور جنت کے اندر میں بدلہ ہے۔ دعا فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔